آخری دور میں ہوگی انتظار امام زمانہ. اور انتظار امام زمانہ ایک ایسا موضوع ہے جس پہ ہزاروں کتابیں لکھی گئی، اور اللہ نے بھی قرآن میں بہت ساری آیتیں امام زمانہ کے متعلق بیان کی ہے. ہم اٹھائے جائیں گے میدان محشر میں. خدا کہہ رہا ہے اپنے امام کے ساتھ، جن کا امام پتھر ہے. دیکھیے جب آپ دیکھیں نا، ہر چیز کو غور سے دیکھا کریں، پاکٹ کو، گولڈ کو، لاکر کو، اس کو غور سے دیکھتے ہیں، لباس کو ادھر غور سے دیکھنا ہے، اس کو غور سے دیکھا کریں. قرآن جب کھولے تو اسے غور سے دیکھا کریں کیا پڑھ رہے ہو، اور روزانہ ایک 5 منٹ 10 منٹ غور کریں کہ آج میں نے میرے مولا کے لیے کیا کیا. آج میں 24 گھنٹے گزر گئے امام کے صدقے میں، اس میں ہم نے کیا کیا. یہ بس یہ بہت ایزی سی لفظ ہے، غور کرنا ہے. غور کریں گے تو آپ کو وہ ملے گا جو غور کرنے والوں کو دیا گیا. آپ کو منزل حر مل جائے گی عزیزم اگر غور کریں گے آپ. غور و فکر کیا ہے، میں کیا بیان کروں. خداوند کریم نے کہا آئیے تمہارا جو کچھ بھی ہوگا تمہارے امام کے ساتھ. جن کا امام دیکھی کہ اتنے میں جب جاتی ہوں اور راستے میں دیکھتی ہوں کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں. لوگ پتھر کے سامنے جھکے ہوئے، جھاڑوں کے سامنے جھکے ہوئے، غاروں کے سامنے جھکے ہوئے، پانی کے سامنے جھکے ہوئے، سورج کے سامنے جھکے ہوئے، چاند کے سامنے جھکے ہوئے، اپنے سے پست اشرف المخلوقات ہوتے ہوئے پستی والی چیزوں کے سامنے دست بستہ جب نظر آتے ہیں تو دل کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین جعلنا من المتمسکین بولایت علی ابن ابی طالب. اللہم صل علی محمد و آل محمد یا کہ علی سے محبت علم سے محبت ہے. جس کے دل میں علم سے محبت نہیں ہے تو وہ علی کی محبت کا جھوٹا دعویدار ہے. اس وقت کا علی ہمیں یہاں بلایا ہے، اس وقت کا حسین ہمیں یہاں بلایا ہے. ہماری جان قربان ہمارے مولا امام زمانہ پر کہ جس کے انتظار کی وجہ سے ہماری زندگی ایک نبی کے برابر ہو جاتی ہے جب ہم انتظار کی شمع روشن کرتے ہیں. قوم میں پیدا ہو جانا ہمارا کوئی کمال نہیں ہے. اتنی بڑی قوم ملی، 14 معصومین ملے، ہم نے کیا کہ یہ ہمارا کنٹریبیوشن کیا. اور بالخصوص 13 معصومین ہم سے خوش ہوتے ہیں اگر ہم ایک مہدی مولا کے لیے کچھ کریں. اسی لیے خداوند کریم نے بارہا ہائی لائٹ کیا اور سب سے یہ کہے کہ خداوند کریم نے بتا دیا تم دنیا میں جس کے ساتھ جھکنا چاہو جھکو، لیکن میدان محشر میں اپنے اپنے امام کے. کچھ لوگ پتھر کے پیچھے آئیں گے، کچھ لوگ جھاڑ کے پیچھے آئیں گے، کچھ لوگ جانوروں کے پیچھے آئیں گے، کچھ لوگ نبیوں کے پیچھے آئیں گے. سارے نبی کے قوم ان کے پیچھے آئے گی، سارے نبی دیکھنے کا منظر ہوگا. اور یہاں کا دن ایک دن ہوتا ہے. میدان محشر کا دن جو ہے 50,000 برس کا ایک دن ہوگا. اولیاء ہوں گے، اوصیاء ہوں گے. بس اتنا کہوں کہ ایک محمد کی خاطر یہ کائنات بنائی اور ایک محمد کی خاطر کائنات کو بچا کے رکھا ہے پروردگار. بس اس محمد کی محبت خدا ہمیں بھی نصیب کرے. وہ محبت حاصل کرنے کے لیے، محبت جس کسی سے ہو جاتی ہے نا تو محبت رنگ لاتی ہے. محبت میں کچھ محبت انسان کو دیوانہ بنا دیتی ہے. چھوٹی چھوٹی محبتیں ہی انسان کو، کسی کو پیسے سے محبت ہے تو ان کا ایمان. اس لیے کہا آخری زمانے میں جب میرا بیٹا پردے غیبت میں ہوگا، رسول فرماتے ہیں کہ لوگوں کا ایمان درہم و دینار ہو جائیں گے. جب دیکھنا تم لوگ اگر مومن ہو تو تم زیادہ سے زیادہ تنہائی میں رہنا، زیادہ سے زیادہ علم کی طرف آگے بڑھنا، زیادہ سے زیادہ قرآن کی تلاوتوں کی طرف آگے بڑھنا. کیونکہ آخری زمانے میں شیاطین اس قدر بڑے بڑے ہو جائیں گے کہ اچھا کام کرنے دیں گے نہیں، آنے نہیں دیں گے. میں یہی بات کو اس لیے میں رنجیدہ نہیں ہوتی ہوں 5 ہے 50 ہے 200 ہے 100 آئے، کیونکہ شیاطین جو راستے میں ٹھہرے ہوئے ہیں وہ کہاں آنے دیتے ہیں. آپ لوگ وہ خوش نصیب ترین لوگ ہو عزیزم کہ آپ نے شیطان کو ڈیفیٹ کر کے 10 گاہ کا رخ کیا ہے اور صاحب العصر ویلفیئر سوسائٹی کے 2025 کے تیسرے سال کے پہلے سیشن میں آپ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. خوش آمدید. جیسے کربلا جانے کے لیے ہم امام حسین کے روزے کی زیارت کے لیے جاتے ہیں تو وہ مشی کرتے ہیں نا، یہ مشی ہے جو آپ یہاں آئے ہیں. اس پلیت دور میں آپ نے وقت نکالا ہے امام زمانہ کی محبت اور امام زمانہ کی قربت، امام زمانہ کی معرفت اور امام زمانہ کے لشکر میں لے کے جائیں گے یہ قدم آپ کو. یا امام منتظر یا امام منتظر یا امام منتظر اور انشاءاللہ اس آنے کے وجہ سے ہے ہمارا مولا. ہم کس کی رعیت ہے بولیے؟
हम किसकी रैयत है? इमाम ज़माना की रैयत है हम। हमारे 14 मासूमीन है, लेकिन हम उठेंगे इमाम ज़माना के साथ, क्योंकि हमारा इमाम पर्दे गैबत में है, तो हमारे ऊपर जिम्मेदारी ज्यादा है। अब इमाम पर्दे, अब हमको जो शैतान है ना, जो लानती, जो हमारा खुला हुआ दुश्मन है, जो हमें चारों तरफ से पैक करके रखा हुआ है, ऐसे काम करने से रोकता है, बाजारों में ले जाता है खींच खींच कर शैतान, फजर की नमाज में सुला देता है पैर दबाकर शैतान, बुरे कामों की तरफ हमारी बॉडी तितली बन के उड़ती है और अच्छे कामों के लिए एलिफेंट बना देती है। बॉडी वजन हैवी, हर अच्छे काम के लिए आप गौर करिएगा। वो रात के 12 बजे बेटा आ रहा है, शौहर आ रहा है, भाई आ रहे, वहाँ जाने के बाद क्या मिलेगा कुछ मालूम नहीं, लेकिन भागते हैं 2 बजे रात को। अल्लाह कह रहा है आ, और अल्लाह कह रहा है आ, अगर तू मेरा है तो मुझसे वफा करना चाहते हो नमाज शब में आ। और ये इश्क़ इमाम ज़माना की इस महफिल में आने वालों के लिए एक और सवाब ये है कि रात में जब नींद उछाल लो, मौला तो पूरी रात अली के पोते, अली के नस्ल है, अली का बेटा है, यूसुफ ज़हरा है, मौला तो हर रात उनके पास इबादतें ही इबादतें होंगी। तो मैं तसव्वुर में ये कहे कि मौला आपके साथ नमाज शब क्यों ना पढ़ूँ, तसव्वुरात में क्यों ना पढ़ूँ मैं नमाज शब आपके साथ। फजर कज़ा हो रही तो फजर को खूबसूरत बनाया है मौला आप, तो नमाज, क्योंकि मौला जब आएंगे कुछ घंटे बाद फजर का टाइम होगा और नमाज होगी और हसीन नमाज होगी। नमाज के मुमकिनों को जब पता चलेगा कि नमाज यूसुफ ज़हरा कैसे पढ़ाते हैं और ईसा कैसे नमाज पढ़ते हैं, तो अभी से नमाज को याद इमाम ज़माना से हसीन बनाए और कहे मौला देखिए 2 ऐसी चीज़ें हैं जो हमें मौला से हमेशा करीब रखती हैं, इश्क की बातें, मोहब्बत की बातें, उल्फत की बातें। पहचान तो हर एक को है, इदराक नहीं है। 9 लाख को पहचान थी कि हुसैन ज़हरा के बेटे हैं, लेकिन मारिफत एक हुर को नसीब हुई। ये मारिफत हो और लश्कर मेहदी में हमारी इसीलिए ये कोशिश है कि हमारा नफ्स ज़ाये ना होने पाए और हम मौला की कुर्बत महसूस करें। देखिए ये सफ़र इश्क है, इसमें इश्क वाली बातें हैं, मारिफत वाली बातें हैं। मौला के पास कैसे, देखिए कौन सी चीज़ें जो हमें मौला से कुर्बत, 2 चीज़ें हैं, एक है कुरान और एक है नमाज। नमाज में याद है मौला, इसीलिए तो उस ज़माने में जब मीडिया नहीं था, शायर ने क्या खूबसूरत जुमला कहा, मैं बार बार रोज़ पढ़ते रहूँ फिर भी कम है कि नमाज को ब्यूटीफुल कैसे बनाए। एक तो आप कुरान जो पढ़ रहे हो ना नमाज में, जो आयतें सूरे पढ़ते हो ना, वो आपको ट्रांसलेशन आना चाहिए, वरना मज़ा ही नहीं, कुछ भी मालूम नहीं। बैठ रहे उठ रहे हो रही नमाज में जो सरबत सजदा हुआ, कभी तो ज़मीं से आने लगी सदा, तेरा दिल तो है सनम आशिना, तुझे क्या मिलेगा नमाज में। एक वो भी सजदा है जिसे हकीम मिल्लत सर इक़बाल ने कहा था इमाम ज़माना के लिए, कभी आए हकीकत मुंतज़र नज़रा लिबास मजाज में कि हज़ारों सजदे तड़प रहे हैं मेरी जबीन नियाज में। मौला आ जाओ, आपके महब्बत वाले, जैसे आदम को तमाम फरिश्तों ने सजदा किया था, हम मुंतज़रीन आपको सजदा इश्क करेंगे। अज्जल मौला, अज्जल मौला, अज्जल मौला, अज्जल मौला, अज्जल मौला, कुर्सी जरा पीछे, अज्जल मौला, या अल्लाह।